اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے اشیاء کو، چیزوں کو کس طریقے سے پانی سے پاک کیا جائے گا۔ اس بارے میں ہم نے اس سے پہلے والا درس اور سبق پڑھا، اور آج ہم درس نمبر 6 کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے والے درس میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو اسے کس طریقے سے پاک کیا جائے گا۔ اگر وہ کپڑا ہے تو کیسے پاک کیا جائے گا، اگر وہ برتن ہے تو کیسے پاک کیا جائے گا، اگر وہ نجس ہوا ہے مثلا پیشاب سے تو اس کو کتنی دفعہ پاک کیا جائے گا، اور اگر وہ پیشاب کے علاوہ نجس ہوا ہے کسی چیز سے تو اس کو کتنی مرتبہ پاک کیا جائے گا۔ یہ سب ہم نے گزشتہ درس میں آب قلیل سے پاک کر رہے ہیں تو کتنی مرتبہ، آب کثیر یعنی کُر پانی جس کی مقدار 377 کلو گرام ہوتی ہے، اگر اس سے پاک کر رہے ہیں ہم کسی چیز کو تو اس سے کیسے پاک کیا جائے گا، کتنی مرتبہ اس کو جو ہے پانی میں ڈبویا جائے گا، اور اس سے پانی میں ڈبونے سے پہلے اس کی کیا شرط ہے، یہ ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو وہ یاد ہو گیا ہوگا اور سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم درس شروع کرتے ہیں، درس نمبر 6۔ درس نمبر 6 میں آج یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی زمین نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا۔ اگر کوئی زمین نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا، اس پر پانی کس طرح ڈالا جائے گا، کیسے ڈالا جائے گا، یعنی کیفیت آب کشیدن زمین نجس۔ کیفیت یعنی کیفیت آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بولتے ہیں یعنی کیسے، کمیت یعنی کتنا، اور کیفیت یعنی کیسا، ٹھیک ہے۔ اردو میں بھی بولتے ہیں ہم لوگ کمیت یعنی کتنا، یعنی کتنی مقدار ہے، کمیت کتنی ہے، کتنی مقدار ہے، جیسے بولتے ہیں نا کہ بھئی فلاں چیز کی کمیت کتنی ہے، کتنی مقدار ہے، اور کیفیت یعنی کیسا ہے، کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے، صحیح۔ تو کیفیت یعنی کیسے، کیفیت آب کشیدن، آب مانے پانی، واضح ہے بالکل، آب مانے پانی، کشیدن یعنی کھینچنا، ڈالنا، اس پر گرانا، اس کے اوپر سے پھیرنا، گزارنا۔ آب کشیدن یعنی پانی کا ڈالنا اس پر یا بہانا، کس پر، زمین نجس۔ کس طریقے سے نجس زمین پر پانی کو ڈالا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ اگر زمین نجس ہے تو اس کو کس طریقے سے اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 تطہیر زمین، یہ دیکھیں آپ تطہیر زمین، تطہیر میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا، تطہیر یعنی پاک کرنا، صحیح، تطہیر یعنی پاک کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی پاک رکھنا، پاک کرنا، صحیح۔ اہل بیت رسالت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے ہر رجس کو دور رکھے، یعنی آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ آپ پاک و پاکیزہ بھی ہیں اور آگے بھی اللہ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے گا، یعنی کوئی رجس، گندگی، پلیدگی آپ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ تطہیر یعنی پاک کرنا، تطہیر زمین یعنی زمین کا پاک کرنا۔ کہہ رہے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں، 2 چیزیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 یہ دیکھیے آپ، نمبر 1 آب کُر، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اسکرین پہ، میں لائن بنا رہا ہوں، خط کھینچ رہا ہوں، نظر آ رہا ہے یہ جو خط کھینچا ہے جی۔ نمبر 2 طریقے ہیں تطہیر زمین یعنی زمین کا پاک کرنا۔ کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے ہیں، ایک یہ ہے نمبر 1 بآب کُر، اور یہ نمبر 2
بآب قلیل. کہہ رہے ہیں کہ یا تو زمین کو پاک کیا جائے گا، نجس زمین کو، جو زمین نجس ہو گئی ہے، یا تو اس کو آب کر سے پاک کیا جائے گا. آب کر یعنی آب کر وہ پانی کہ جس کی مقدار 377 کلو گرام سے زیادہ ہو یا اتنی ہو، یعنی 377 کلو ہو یا 377 کلو سے زیادہ ہو، یعنی کم از کم اس کی مقدار 377 کلو ہونی چاہیے. 377 یعنی 377، اتنی مقدار اس کی کم از کم ہونی چاہیے. اور زیادہ کی تو کوئی حد ہی نہیں چاہیے، جتنا زیادہ ہو جائے. ابھی آپ گھوم پھر کے آئے ہیں، پانی دیکھا ہے آپ نے، وہ کتنا پانی ماشاءاللہ صحیح ہے، تو زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے. مسئلہ ہے صرف کم کا، کہ اگر کم مقدار ہو تو کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ 300. اگر آپ یہاں ہوتے تو آپ بھی جاتے ہیں غلام علی صاحب، کیونکہ آپ یہاں تھے نہیں، آپ کو یہ خسارہ ہوا بہرحال. یہاں ہوتے تو آپ بھی جاتے، یا آپ چھٹی پہ تھے، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دوبارہ حالات مہیا فرمائے گا انشاءاللہ. جی کہہ رہے ہیں تو یا تو آب کر سے پاک کیا جائے گا یا آب قلیل. آب قلیل کیا ہوتا ہے؟ آب قلیل اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو کر سے کم ہوتا ہے. کر کی مقدار سکینہ کتنی ہے؟ آسان 370 کلو گرام، یعنی کم سے کم 370 کلو گرام ہونی چاہیے، تو وہ کر پانی ہے. اور زیادہ چاہیے جتنا ہو جائے. زیادہ کی کوئی حد ہے؟ زیادہ کی کوئی حد ہے؟ سکینہ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، چاہے جتنا ہو جائے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. کم سے کم 377 کلو گرام ہونا چاہیے، یہ کم کی مقدار ہے. کہہ رہے ہیں کہ آب قلیل کیا ہے؟ آب قلیل یعنی وہ پانی جو کر سے کم ہوتا ہے، یعنی جس پانی کی مقدار 377 کلو سے کم ہو. آپ بالٹی میں پانی لے لیجئے، آپ گلاس میں پانی لیجئے، باٹل میں لیجئے، یا اور دیگر کسی برتن میں لیجئے جو تھوڑا پانی عام طور سے لیتے ہیں. لیکن اگر کر ہے تو کر کا مطلب ہے 377 کلو. تو کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے اگر کوئی زمین نجس ہو جائے تو اس پر پانی کیسے ڈالا جائے گا، اس کو پاک کیسے کیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ اگر دو طریقے ہیں اس کے. پہلا طریقہ آب کر سے ہے. آب کر ابتداءً آلودگی راہ برطرف کرتے. سب سے پہلا کام یہ ہے، آب کر سے راہ پاک کر رہے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ آلودگی کو، جو آلودگی جس چیز جو اس پر لگی ہوئی چیز لگی ہوئی ہے، جو گندگی یعنی اثر لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ نجس ہوئی ہے زمین، سب سے پہلے آپ اس کو برطرف یعنی ہٹائیں، اسے رفع کریں، اسے دور کریں، اسے صاف کریں. صحیح. ابتداء یعنی شروع میں. آلودگی اردو میں بولتے ہیں گندگی، پلیدگی، ان سب جو چیز پہ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ نجس ہوا ہے. راہ یعنی کو، برطرف یعنی جدا کریں، دور کریں، اسے ہٹا دیں، کاٹ دیں یعنی کریں اسے. سب سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ آلودگی کو دور کیا جائے گا. آگے غلام علی فہمیدی، یعنی آلودگی کو دور کیا جائے گا. سپس یعنی اس کے بعد آب کر پانی کو، یا جاری پانی. کر یعنی 377 کلو گرام، جاری یعنی وہ پانی کہ جو زمین سے ابلتا ہے اور بہتا ہے، جو زمین سے ابلتا رہتا ہے. جی، یا جیسے نہروں کا پانی ہے، جاری پانی ہوتا ہے. وہ کس لیے جاری ہوتا ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پہاڑوں سے، جھرنوں سے آتا ہے اور بہتا ہے، جاری ہوتا ہے، جریان ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ. کریں آب کر یا جاری. آب کر، اس کے بعد آب کر یا جاری. برعن گرفتے، اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ڈالا جائے گا. صحیح. بمقداری کے تمام جاہے نجسرا فراگیرات، اس مقدار میں ڈالا جائے کہ وہ تمام نجس مقدار کو، جتنی نجس ہوئی ہے زمین، جو مقدار زمین کی نجس ہوئی ہے، جو ٹکڑا حصہ جگہ نجس ہوئی ہے، اتنا پانی ڈالا جائے کہ وہ اس تمام جگہ کو کیا کر لے؟ گھیر لے. فراگیرت گھیر لے، اپنے اندر لے لے.
बमिक़दारी कि तमाम जाहाए नजीस, जा माने जगह, जाहा यानी सारी जगह, नजीस नजीस, रा माने को, कि वो नजीस जगह को फरा गिरा अपने लपेट में अपने अंदर ले ले। जी आबे कुर से कैसे पाक होगा? सबसे पहले ऐने निजासत को दूर करेंगे, जो गंदगी निजासत जो लगी हुई है सबसे पहले उसको दूर किया जाएगा, बरतरफ यानी हटाएंगे, सिपस उसके बाद यानी ऐने निजासत को जाहिर करने के बाद उस पर इतना पानी डाला जाएगा कि जो तमाम नजीस जगह को अपने अंदर ले ले, यानी नजीस जगह पर फैल जाए। जो नजीस जगह है, नजीस जमीन है, इतना पानी डालिए उस पर कि वो पानी उस पर फैल जाए। समझ में आया भाई? ये मसला समझ में आया? जी अब आइए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि आबे कलील से आप पाक कर रहे हैं। आबे कलील में भी दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है आबे कलील में, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 क्या है? आबे कलील से कर रहे हैं जमीन बदबूनाई अस कि आप बरून जारी नमी शवाद। मसलन जमीन इस तरीके, या तो जमीन ऐसी है, जमीन यानी जमीन, बदबूनाई इस तरह है, ऐसी है, गुना यानी इस तरह कि आप बरून जारी नमी शवाद, कि पानी उस पर जारी नहीं होता, यानी जमीन कच्ची है, जैसे आप ये बात देख रहे हैं, इस पे पानी जारी नहीं होगा, कम पानी फैलेगा इसके ऊपर। ये क्या करती है? जज्ब कर लेती है। तो अगर जो कच्ची जमीन है यानी फर्श वगैरह उस पर नहीं लगा हुआ है, आम जमीन है, मिट्टी वाली जमीन है, तो इस जमीन बदबूने जमीन इस तरह है कि आप बरून जारी नमी शवाद, कि पानी उस पर जारी नहीं होगा, पानी उस पर जारी बहेगा नहीं। ब इस्तलाह आबरा बखुद रफ्ते व में खुराद, यानी वो पानी को समो लेगा। क्या कर लेगी जमीन? पानी को जज्ब कर लेगी, पी लेगी, अपने अंदर समो लेगी, अपने अंदर ले लेगी। आब कलील पाक नमी शवाद, ऐसी जमीन कलील पानी से पाक नहीं हो सकती। क्यों? अब जितना आप डालेंगे वो जज्ब हो जाएगा, तो कैसे पाक होगा? जितना आप डालेंगे इतना जज्ब हो जाएगा, वो जमीन पी लेगी, मिट्टी पी लेगी, तो पाक नहीं हो सकता। किससे? आबे कलील से। कौन सी जमीन पाक नहीं हो सकती? जो जमीन कच्ची है, जो फर्श जिस पर बिछा हुआ नहीं है, सीमेंटेड नहीं है, सही। तो चूंकि वो मुश्किल इसलिए है, जितना आप पानी उस पर आबे कलील, एक बाल्टी डाली वो पी गया, एक लोटा डाला वो पानी पी गया, तो कैसे पाक होगा? क्या वो जमीन आबे कलील से पाक नहीं होगी। नंबर 2, ये कौन सी जमीन थी? जो जमीन यानी जिसके ऊपर फर्श वगैरह लगा हुआ नहीं है, मिट्टी है। नंबर 2 दूसरा तरीका आबे कलील से कैसे किया? कह रहे आप बर जमीन जारी में शवद, जमीन ऐसी हो कि उस पर पानी अगर डाला जाए तो वो उस पर बहे। क्या हो जाए? बहे पानी, यानी उस पर जारी हो, यानी उस पर पानी बह जाए। ठीक, तो ऐसी जमीन का क्या हुक्म है? आप बर जमीन जारी में शवद, ऐसी जमीन हो कि उस पर पानी जारी हो जाए, कि आप जारी शुदे, जहां तक पानी पहुंचेगा, जहां तक पानी जारी हो जाएगा, पाक मिशवाद, वो जमीन पाक हो जाएगी। वो कैसी जमीन होती है? फर्श वगैरह, सीमेंटेड है, घर में फर्श है, मार्बल लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है, या फर्श हुआ हुआ है, तो चूंकि वो उस पर जहां तक पानी डालेंगे और जहां तक पानी पहुंचेगा वो पाक हो जाएगा। आबे कलील से भी। तो क्या हुआ मसला? मसला क्या हुआ? बयान कीजिए अली साहब। आबे कलील से किस तरह पाक होती है जमीन और किस तरह पाक नहीं हो सकती? अगर जमीन कच्ची है तो आबे कलील से शाबाश, संत। अगर जमीन फर्श शुदा है, फर्श है जमीन पर, तो अगर वो जमीन नजीस है तो उसके ऊपर पानी डालेंगे तो जहां तक पानी पहुंचेगा वो पानी जमीन पाक हो जाएगी। ठीक है, ahsan। जरा सा आप दोहराइए सकीना, आबे कलील से कैसे पाक करेंगे? आबे कलील से जमीन कैसे पाक होगी और कैसे पाक नहीं होगी? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही।
چلے میری آواز تو آپ کو آ رہی ہے, آپ نے سن لیا مسئلہ, سمجھ لیا, تو سمجھ لیا ہے تو کافی ہے, کیونکہ آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی ہے. جی زمین پہ ہم جتنا پانی ڈالتے رہیں گے آب قلیل وہ سماتی رہے گی تو پھر وہ پاک نہیں ہو پائے گی. جی احسنت. اور اگر دوسرا زمین اگر زمین کا فرض ایسا ہے جو پانی بہہ کے نکل سکتا ہے جی تو وہ پاک ہو جائے گی اس پہ جب ہم آگے پھر چھوڑیں گے. آسان, یعنی آب کرتی نہیں, آب قلیل کی بات چل رہی ہے. آب قلیل سب آگے بھی, قلیل سے آب پاک ہو قلیل جائے بھی آپ جو بالٹی سے پاک کر رہے ہیں یا گی. لوٹے جی سے پاک کر رہے ہیں, تو جہاں تک وہ پانی پہنچ جائے گا وہاں تک وہ زمین یعنی پاک فرش ہو ہے, یعنی فرش کہہ لیجیے, گھر میں فرش لگا ہوا ہے, پتھر لگا ہوا ہے کسی کے, یا ویسی جو پانی نہیں پیتی ہے, جذب نہیں کرتی زمین, تو اس زمین کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جہاں تک اس پر پانی پہنچ جائے گا وہ پاک ہو جائے گی. لیکن جو زمین کچی ہوتی ہے جس پر فرش نہیں لگا ہوا ہے, اگر وہ زمین ہے اور وہ پانی کو جذب کرتی ہے تو وہ زمین آب قلیل سے پاک نہیں ہوگی. صحیح, سمجھ میں آ گیا نا, ماشاء اللہ. شباد. بھلے یہ بات تھی زمین کی جو آپ نے پڑھی. اب اس میں وقت تقریباً تمام کو پہنچ رہا ہے, تو آج ہم اسی پر جو ہے وہ یعنی یہ کل آئیں گے, چند مسائل ہیں, یعنی یہ دو ہیں, چلے پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, دو مسئلے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے زمین کا مسئلہ تھا پاک کرنے کا کہ اگر زمین نجس ہو جائے تو اسے کس طریقے سے پاک کیا جائے گا, اسی طریقے سے اب دیوار کا مسئلہ ہے. بھائی دیوار بھی تو نجس ہو سکتی ہے, نجس نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے. اب اگر نجس دیوار ہے, آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے, آپ اس کو چھوئیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا. اگر گیلا ہے ہاتھ یا دیوار, صحیح, تو اس کو بھی پاک کرنا چاہیے. گھر کی کوئی چیز نجس نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ بھی پاک ہونی چاہیے. تو دیوار بھی ایک گھر کا ایک جز ہے, تو اس میں چونکہ آپ ہاتھ لگائیں گے, آپ چھوئیں گے, آپ ٹچ ہوں گے اس سے, تو اگر آپ کے ہاتھ مرطوب ہیں, گیلے ہیں, یا دیوار گیلی ہے, اس طرح کی نجاست سرایت کر جائے, تو کہہ رہے ہیں کہ دیوار کو کیسے پاک کریں گے. کہہ رہے ہیں کہ دیوار بھی, دیوار فارسی میں دیوار کو دیوار کہتے ہیں. دیوار نجس, نجس دیوار, ہم بھی یعنی دیوار نجس بھی, نجس دیوار بھی, مانند زمین, مانند نہیں جیسے یہ طرح, صحیح, نجس دیوار بھی مانند زمین نجس, نجس زمین کے طریقے سے تطہیر بھی شواد پاک ہو جائے گی. غلام علی کیسے پاک ہو جائے گی نجس دیوار, نجس زمین پاک ہوتی ہے بس, کیسے, وہی تو پوچھ رہا ہوں کیسے. شاباش, اب قلیل سے, ہاں کسی سے بتا دیجیے, وہ تو یہ بتا دیجیے کیسے پاک ہوگی بس. اب قلیل سے اگر دیوار ایسی ہے جو پانی کا جذب کر رہی ہے جی, وہ اب قلیل سے پاک نہیں ہوگی. آسان. اور اگر ایسی ہے جس پر پانی جاری ہو رہا ہے جی, دیوار پر, تو اب قلیل سے اندر جہاں تک پانی جاری ہوگا وہاں تک پاک ہو جائے گا. جی, احسنت, احسنت. اور اگر آب کثیر ہے تو کیسے ہوگی, آب کثیر سے کیسے کرو گے. آپ کہنے آب کرسی بھی تو ہو سکتی ہے, پتہ ہے نا, جیسے نجس زمین پاک ہوگی ایسی نجس دیوار پاک ہو جائے گی. تو آب سب سے پہلے آب کرسی بتایا ہے, کیسے پاک ہوگی نجس زمین آب کرسی, وہ بتایا نا. تو دیوار بھی ایسی ہی ہوگی, تو کیسے ہوگی, پہلے گندگی کو صاف کریں, احسنت, دور کریں یعنی اسے, ٹھیک. اس کے بعد پھر اتنی مقدار میں پانی ڈالیں گے جی, تمام نجس جگہ تک صاف کر پانی. جی, نمبر 2 مسئلہ دبوب, یعنی دوسرا مسئلہ اس میں کیا ہے, ہنگامے تطہیر زمین, یعنی زمین کو پاک کرتے وقت, ہنگام یعنی وقت, زمین کو پاک کرتے وقت اگر آبها جاری شدے, اگر اس پر پانی جاری ہو رہا ہے,
وہ بداخل چاہ میرا بات، اور وہ کسی گڑھے میں کنویں میں جا رہا ہے، یا از اون محل بیرون میرا بات، یا اس جگہ سے دور جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، جی جہاں جس زمین کو پاک کر رہے ہیں اس سے دور جا رہا ہے، اس سے باہر جا رہا ہے. تمام جہائے کہ آپ جاری شدے پاک میں شباب، وہ تمام جگہ جہاں پر پانی پھیل گیا ہے، جہاں پر پانی جاری ہوا ہے، جہاں پر پانی چلا ہے، تو وہ زمین، وہ جگہ پاک ہو جائے گی. کیا ہے دوسرا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت زمین کو پاک کر رہے ہیں، اگر اس پر پانی، اگر آبہا جاری شدے، اس پر پانی کیا ہوا؟ جاری ہوا ہے. اب وہ کہاں جا رہا ہے؟ چاہ میں جا رہا ہے، چاہے کنواں یا گڑھا وغیرہ، مثلا کنویں میں جا رہا ہے، یا باہر جا رہا ہے، جی دوسری کسی اور جگہ پہ جا رہا ہے. یعنی تمام جہائی کے آپ جاری شدے، وہ تمام جگہ جہاں پر پانی گیا ہے، پھیلا ہے، پاک می شود، وہ تمام جگہ کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی. یہ دونوں مسئلے سمجھ میں آ گئے؟ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ دیوار بھی زمینی کی طریقے سے پاک ہوگی. دوسرا مسئلہ، جہاں جہاں پر پانی زمین کو پاک کرتے ہوئے بہا ہے، گیا ہے، وہ سب جگہ پاک ہو جائے گی. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غدن سیجی انشاءاللہ. وقت تمام ہو گیا، آج اتنے پر اکتفا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.